بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں طاہا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پر پروفیشنل ٹیکس میں 100% اضافہ ظالمانہ اقدام ہے۔ حکومت اپنا فیصلہ واپس لے اور سرکاری اسپتالوں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی اسامیوں پر بھرتی کرے، ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ اور ڈاکٹر مظاہر حسین زیدی کا کہنا۔ تفصیل کے مطابق پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ نے حالیہ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز انتہائی کم فیس میں مریض کو شفا یاب کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جبکہ ملک پاکستان میں جو بھی حکومت رہی ہے اس نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی سرپرستی نہیں کی اور ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے۔ سینئر نائب صدر پی ایچ ایم میں پنجاب ہومیوپیتھک ڈاکٹر مظاہر حسین زیدی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان میں صحت کا بحران ہے، جبکہ مریضوں کے تناسب سے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز کی تعیناتی انتہائی کم ہے۔ ہم پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے ملک بھر میں بے شمار افراد شفا یاب ہوتے ہیں اور ہم بلا معاوضہ تمام آر ایچ سی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فراہم کر کے ملک و قوم کی رضاکارانہ خدمت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ، مظلوموں کی فریاد پر فریاد لیکن انتظامیہ خاموش۔ گزشتہ روز نعمان چوہان سکنا پھالیا کو کمپلیکس منڈی بہاؤدین کے قریب گن پوائنٹ پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد دو نامعلوم افراد اس سے نقدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے۔ مزید سائل ہمارے ساتھ خود لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی نعمان چوہان پھالیا سے جمعہ کی رات تقریباً 1 بجے میں منڈی بہاؤدین سے واپس پھالیا جا رہا تھا تو ضلع کمپلیکس کے پاس الحیات میرج ہال کے قریب تقریباً مجھے دو نامعلوم افراد نے بائک پہ روکا اور وہ بھی 125 بائک پہ تھے۔ انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے میرا موبائل اور ویلٹ چھین لیا جس میں ATM کارڈ، شناختی کارڈ اور رقم تھی، تو میں نے فوراً 15 پہ کال کی۔ خوش قسمتی سے میرا موبائل بچ گیا تھا جس پہ 10-15 منٹ کے بعد پولیس نے رسپونڈ کیا۔ ASI اشرف صاحب تھے، انہوں نے اچھے طریقے سے رپورٹ لکھ کے اور مجھے کہا کہ آپ موبائل ٹریکنگ پہ لگوائیں، باقی کارروائی ہم خود کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے مطمئن کیا اور چلے گئے۔ اگلے روز میں نے تصدیق کے لیے تھانہ سول لائن میں کال کی تو پتہ چلا ابھی تک ادھر رپورٹ کا اندراج ہی نہیں ہوا۔ پھر میں نے ASI صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ موبائل ٹریکنگ پہ لگوائیں اور باقی کارروائی ہم خود کریں گے۔ تو میں نے کہا ابھی تک FIR ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ خود کروا لیں، ہم تو مصروف ہیں۔ تو میں پھر آج گیا وہاں پہ، میں نے تھانہ سول لائن میں گیا، وہاں پہ فرنٹ ڈیسک پہ جا کے میں نے اپنی آن لائن درخواست جمع کروائی ہے، اس کی کاپی میں نے لے لی ہے اور وہ کاپی میں نے میڈیا کو بھی سینڈ کر دی ہے۔ تو برائے مہربانی میڈیا اور DPO صاحب اور جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ FIR کی کاپی میں نے ساتھ لگائی ہے، اس میں رپورٹ ساری لکھی ہوئی ہے۔ برائے مہربانی کر کے میرے اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ نعمان چوہان سکنا پھالیا۔ نعمان چوہان کا DPO منڈی بہاؤدین اور دیگر افسران سے مطالبہ ہے کہ ان کے نقصان کا ازالہ پورا کیا جائے۔ اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ لارڈز میں ورلڈ کپ کا 30واں میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کو جیت کے لیے 50 اوور کے اختتام پر 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 308 رنز کا ہدف دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ساؤتھ افریقہ 50 اوور کے اختتام پر 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 259 رن بنا سکا اور اسی طرح پاکستان کو 49 رن سے واضح برتری حاصل ہوئی اور اس کھیل میں مین آف دی میچ حارث سہیل رہے اور پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی پوزیشن 9 سے 7ویں نمبر پر آ چکی ہے۔